السلام علیکم۔ ناول خاموش محبت۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گر رہی تھیں۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور شہر کی سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ عائشہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر چائے کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کیا ہوا عائشہ؟ پھر وہی سوچیں؟ اس کی دوست مریم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کچھ نہیں، بس دل عجیب سا ہے۔ مریم ہنسی۔ دل عجیب نہیں، دل کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ عائشہ نے نظریں چکا لیں۔ ایسا کچھ نہیں، مگر شاید وہ خود بھی جانتی تھی کہ دل واقع کسی انجانے احساس میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اسی شام عائشہ کو اپنی کتابیں لینے لائبریری جانا تھا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے سفید دوپٹہ سر پر لیا اور گھر سے نکل گئی۔ سڑک پر پانی جمع تھا، لوگ جلدی جلدی گزر رہے تھے۔ لائبریری پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ کتابوں کی خوشبو ہمیشہ اسے اچھی لگتی تھی۔ وہ ایک شیلف کے سامنے کھڑی کتاب تلاش کر رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ کتابیں زمین پر گر گئیں۔ اوہ، آئی ایم سوری، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عائشہ نے جھک کر کتابیں اٹھانا شروع کی۔ سامنے ایک نوجوان بھی جھکا ہوا تھا۔ جب دونوں کی نظریں ملیں، وقت جیسے رک گیا۔ گہری سیاہ آنکھیں، پرسکون چہرہ، ہلکی سی مسکراہٹ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ عائشہ نے جلدی سے نظریں ہٹا لیں۔ جی۔ اس نے کتابیں اٹھائیں۔ یہ آپ کی کتاب۔ اس نوجوان نے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھایا، مگر دونوں کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے چھو گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تھینک یو۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی، مگر جانے کی اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہی نوجوان اسے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ گھر آ کر بھی عائشہ کا دل بے چین تھا۔ وہ بار بار اسی لمحے کو یاد کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے خود سے کہا۔ ادھر وہ نوجوان زین بھی عجیب کیفیت میں تھا۔ وہ لائبریری سے باہر نکلا تو بارش تیز ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ عائشہ۔ اس نے آہستہ سے نام دہرایا، کیونکہ اس کتاب پر نام لکھا تھا اور شاید پہلی بار کسی نام کو پڑھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ رات دیر تک دونوں سو نہ سکے۔ ایک انجانی ملاقات، ایک عجیب احساس اور دل میں اٹھتے ہزار سوال۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا قسمت نے پہلی بار کوئی کہانی لکھی تھی؟ صبح عائشہ یونیورسٹی پہنچی تو مریم نے فوراً پوچھا، آج بڑی خاموش ہو؟ عائشہ نے کچھ نہ کہا۔ اس وقت کلاس روم کا دروازہ کھلا اور جو شخص اندر داخل ہوا، عائشہ کے ہاتھ سے ایک قلم گر گیا۔ وہ وہی تھا، لائبریری والا لڑکا۔ مریم نے حیرت سے کہا، اوہ، یہ ہمارے نئے لیکچرر ہیں، زین احمد۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ زین نے پوری کلاس پر نظر ڈالی اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں عائشہ پر ٹھہر گئیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے وہ اسے پہچان گیا ہو۔ عائشہ نے فوراً نظریں چکا لیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہیلو ایوری ون، زین کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں زین احمد ہوں، آج سے میں آپ کو ادب بڑھاؤں گا۔ عائشہ کے لیے ہر لفظ سننا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ قسمت واقعی کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کلاس ختم ہوئی، سب طلبہ باہر نکلنے لگے۔ عائشہ جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین سے دوبارہ سامنا ہو، مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، مس عائشہ، وہ رک گئی۔ دل جیسے تھم گیا۔ آہستہ سے پلٹی۔ زین سامنے کھڑا تھا۔ آپ کی کتاب۔ اس نے ایک کتاب آگے بڑھائی۔ یہ کل لائبریری میں رہ گئی تھی۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ آپ لے آئے؟ زین مسکرایا۔ کچھ چیزیں واپس کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ ان کی نظریں دوبارہ ملیں اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا، یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔